بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے کہ دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرنے سے بچو۔ تو دین کے اندر اضافہ کرنا یہ ایک بدعت کہلاتا ہے، اور جو ہے دین کے اندر اضافہ یہ ممنوع ہے، اور اس کی جو ہے تھوڑی سی وضاحت میں دو حدیثوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ایک حدیث ہے، نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی بڑا اچھا جملہ ہے، اور جو ہے یہ اس جملے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ لیکن آگے فرمائے کہ وَلَيْسَ هَكَذَا، لیکن چھینکنے پر جو ہے وہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے جو آپ نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رسول اللہ۔ پھر آگے فرمائے کہ عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ علی کل حال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہے انہوں نے جو والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیا تھا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اس کی تعلیم نہیں دی۔ حالانکہ درود شریف پڑھا انہوں نے، درود شریف جو ہے وہ جو ہے ثواب کی بات ہے، بلکہ جو ہے اس کی تو بڑی فضیلت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو لہذا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن جو ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی ان کو تنبیہ فرمائی کہ اس چھینک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی۔ تو اس سے یہ سبق ملا کہ جو ہے اپنی طرف سے دین کے اندر جو ہے اضافہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی اچھی چیز نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو ہمیں ذکر بتلایا، جو دعا بتلائی ہے، جو عمل بتلایا، اس موقع پر وہی عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ثواب کا باعث ہے اور وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب اسی کی وضاحت ایک اور حدیث کے ذریعے سے جو ہے وہ میں کرتا ہوں، جو اس سے بھی زیادہ جو ہے بات واضح ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کو پڑھو، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض جو ہے زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس شخص نے کہا والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کہ میں اس پر جو ہے کسی طرح کی نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ میں جو آپ نے مجھے احکام بتلائے ہیں میں اس پر نہ کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر اس کو اس خوشخبری سنائی کہ اس نے کہا کہ جو آپ نے مجھے احکام بتائے ہیں میں ان احکامات میں سے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا میں اسی پر عمل کروں گا۔ تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔
تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دین کے اندر جو باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں بس انہی باتوں پر جو ہے عمل کریں، اور جو باتیں ثابت نہ ہوں تو لہذا ہم ان باتوں پر عمل نہ کریں، کیونکہ وہ باتیں بدعت کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، کہ دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نئی بات ایجاد کرنا یہ گمراہی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین کے اندر ہر نئی بات کا ایجاد کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جتنا کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہو اسی پہ عمل کرنا وہی ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم جو ہے اس سے بھٹک جائیں گے اور جو اپنی طرف سے دین میں اضافہ کریں گے تو لہذا وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، چاہے وہ جتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ کیونکہ دین جو ہے وہ کسی شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، خواہش کے پورا کرنے کا، شوق کے پورا، میرا شوق ہے تو لہذا میں شوق کو پورا کر رہا ہوں، تو لہذا اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اتباع کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو لہذا اسی کی اتباع کیا۔ اور قرآن نے بھی اسی کو ہی کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے نبی کی اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو لہذا جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں محرم کے مہینے میں بہت ساری بدعات اور منکرات پھیلے ہوئے ہیں، ان کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلیم ہمیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے روزہ رکھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشورہ، آپ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری چیزیں جو پھیلی ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ جو ہے کھانے پک رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، دیگیں جو ہے پک رہی ہیں اور بٹ رہی ہیں، حلیمیں بٹ رہی ہیں، شربت بنا بنا کے بیچ رہے ہیں، یہ سب جو ہے بدعات کے اندر ہے۔ اور اس کا کانسیپٹ اور اس کی بنیاد کہاں سے نکلی، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ آیا کہ جو ہے وہ یہ جو ہے سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جو ہے پیاسے اور بھوکے جو ہے شہید ہوئے، تو اب یہ جو ہے عقیدہ گڑھ لیا لوگوں نے کہ وہ پیاسے اور بھوکے شہید ہوئے تھے تو لہذا ان دنوں میں شربت بنا کے بانٹو اور جو ہے نا کھانے کھلاؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی وہاں کی بھوک اور پیاس بجھ جائے گی۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ رکھا گیا، غلط عقیدہ۔ اب اس عقیدے کی بنیاد پر لوگوں نے دیکھم دیکھ جو ہے شربتیں بنانے اور جو ہے نا کھانے کھلانے شروع کر دیے، اور اس دن کے اندر عاشورہ کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ہے اس دن کے اندر کھانے کھلائے جا رہے ہیں، پانی پلائے جا رہے ہیں، تو یہ وہیں سے عقیدہ نکلا ہے، غلط عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف جو ثبوت ہے وہ روزہ رکھنے کا ثبوت۔ باقی میں نے جو ہے وہ ایک یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بہت ہی ضعیف اور بہت ہی کمزور حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ آتا ہے کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر وسعت رزق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، وسعت فرماتا ہے، لیکن یہ ایک محض ہی بہت ہی کمزور اور ضعیف روایت ہے۔ باقی جو ہے اس کے علاوہ کوئی جو ہے ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں کہ جو منکرات اور جو بدعات جو پھیلی ہوئی ہیں اس دن کے اندر، تو ہم ان تمام منکرات سے بدعات سے بچنے کی کوشش کریں۔ جتنا دین جو ہے ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا بس اسی دین پہ عمل کریں، اور اسی پر ہی وہی ہمارا ذریعہ نجات ہے۔ کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ذہن بنا ہوا ہم اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں ہے، اپنے جو ہے دماغ کے سوچ کے ذریعے سے نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنے دماغ کو سوچیں کہ کون سے ایسے طریقے ایجاد کریں جس سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ کو راضی کرنے کا کون سا راستہ۔ ایک آدمی کو اپنی منزل نہیں پتا، میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں تو لہذا جو ہے وہ فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہے، اس کو راستہ نہیں پتا، تو وہ اپنی طرف سے اگر راستہ جو ہے وہ سمجھے اور اپنی طرف سے وہ راستہ اختیار کر لے تو لہذا وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ دوسرے راستے میں بھٹک جائے گا۔ جب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جہاں جانا چاہتا ہوں تو وہ جو ہے وہ جگہ اس کا راستہ کون سا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے جو ہے لوگوں سے پتہ پوچھے جو جانتے ہوں۔ تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھیں اللہ کو راضی کرنے کے کون سے طریقے ہیں،
انہی طریقوں پر عمل کریں گے تو لہذا اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہوں گے تو اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ تو لہذا اس صحابی نے کیا عرض کیا تھا، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی، یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سیدھے دین پہ چلنے کی توفیق دے اور دین کا فہم عطا فرمائے، اور جتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثبوت ملتا ہے انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بدعت سے اور دین کے اندر نئے نئے اضافے کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔